یہ ملک شینجین کنٹری میں آتا ہے۔ یہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے۔ اس ملک میں پلمبر، شیف، ڈرائیور، ٹورزم سے ریلیٹڈ جاب بہت زیادہ ہیں۔ اگر سوئٹزرلینڈ کی تاریخ پر بات کریں تو اس ملک پر کسی نے قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی سوئٹزرلینڈ نے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کیا ہے۔ یہ ملک پچھلے 1500 سالوں میں کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی ملک کی حمایت کی ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے اس وقت 3 قبیلے تھے جنہوں نے مل کر سلطنت بنائی۔ اس سلطنت کا آغاز 1200 میں ہوا۔ 1648 میں یورپ کے کئی ممالک نے سوئٹزرلینڈ کو آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ 1798 میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر حملہ کیا۔ اس وقت فرانس کا حکمران نیپولن تھا۔ 1815 میں سوئٹزرلینڈ نے فرانس سے آزادی حاصل کی، لیکن اس عرصے میں ہونے والی جنگ کو سوئٹزرلینڈ کی غلامی قرار نہیں دیا گیا۔ 1848 میں اس ملک کا آئین وجود میں آیا۔ سوئٹزرلینڈ نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں کسی بھی ملک کی حمایت نہیں کی اور نہ ہی جنگ میں حصہ لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی 34% آبادی رومن کیتھولک، 22.5% پروٹیسٹنٹ، 5.4% مسلم، 7.2% دوسرے مذہب کے لوگ اور 29% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس ملک میں پاکستانیوں کی تعداد 3000 کے قریب ہے جو زیورک، برن اور بیسل میں آباد ہیں، جبکہ انڈین 27,000 سوئٹزرلینڈ میں آباد ہیں جو زیادہ تر انجینئر، IT اور فارماسوٹیکل کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کے 160 سے زیادہ مسلم سینٹر ہیں، لیکن مسجد کی شکل میں منار بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں آئس ہاکی، فٹ بال، رگبی، باسکٹ بال سب سے زیادہ شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کی 4 آفیشل زبانیں ہیں، لیکن 63% لوگ آرمانی زبان بولتے ہیں جو جرمن زبان سے ملتی جلتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اسی وجہ سے یہاں کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ اس ملک کی فیمس یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف جنیوا، یونیورسٹی آف زیورک اور یونیورسٹی آف برن ہے۔ اس ملک میں پڑھائی پر خرچہ بہت ہی کم آتا ہے۔ شاید اتنے پیسوں میں آپ پاکستان یا انڈیا میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بیچلر اور ماسٹر ڈگری کرنے کا خرچہ 400 یورو سے 3000 یورو تک ہے اور PhD کرنے کا خرچہ صرف 100 یورو سے 900 یورو تک ہے۔ دوستو، اس ملک کی کل آبادی تو 88 لاکھ کے قریب ہے، لیکن 4 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ اس ملک میں سالانہ آتے ہیں۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ برن ملک کا دارالحکومت ہے جس کی آبادی 4,41,000 کے قریب ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے وزٹرز بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کا اولڈ ٹاؤن یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ اولڈ ٹاؤن کے درمیان سے ایک دریا گزرتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ آئنسٹائن اپنی فیملی کے ساتھ 1903 سے 1905 تک اسی شہر میں رہا۔ یہ گھر بھی آج اس شہر میں موجود ہے۔ آپ نے آئنسٹائن کا E=mc² کا فارمولا تو سنا ہوگا۔ آئنسٹائن نے یہ فارمولا بھی اسی شہر میں بنایا تھا۔ آپ اس شہر میں 800 سال پرانا کلاک ٹاور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس شہر کی گلیاں تاریخی منظر پیش کرتی ہیں۔ آپ جب بھی برن میں جائیں تو اس کی پارلیمنٹ بلڈنگ ضرور دیکھیے گا جو بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر سے بنائی گئی ہے۔ اس شہر کے دریا کو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو بل کھاتا ہوا پورے شہر میں سے گزرتا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے گھر موجود ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر زیورک ہے جس کی کل آبادی 14,32,000 کے قریب ہے۔ اس شہر کے ٹوین ٹاور جنہیں گروس مونسٹر کہا جاتا ہے بہت زیادہ فیمس ہیں۔ وزٹرز اس کے اوپر جا کر پورے شہر کا نظارہ لیتے ہیں۔ زیورک سٹی کو سوئٹزرلینڈ کا فائنینشل ڈسٹرکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں لوگ سب سے زیادہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں۔ بین ہوفسٹراس اسٹریٹ شاپنگ کے لیے سب سے زیادہ فیمس ہے۔ ٹریم کے ذریعے آپ اس پورے شہر کا وزٹ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ اگر زیورک جائیں تو لیک زیورک ضرور دیکھیے گا۔ اس ندی کے کنارے سے آپ کو سوئس ایلپ کے پہاڑ بھی نظر آئیں گے جو سوئٹزرلینڈ کے سب سے زیادہ فیمس ماؤنٹین ہیں اور نیشنل میوزیم آف زیورک میں سب سے زیادہ وزٹرز آتے ہیں۔ آپ ان شہروں کے علاوہ دوسرے سٹیز میں بھی جا سکتے ہیں جن میں بیسل سٹی، جنیوا سٹی اور لوکرینا سٹی ہیں۔ دوستو، اس ملک میں ہر شہر دوسرے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ اگر اس ملک میں جائیں گے تو واپس جانا ہی بھول جائیں گے۔ صرف اس وقت واپس جانا یاد آئے گا جب پیسے ختم ہو جائیں گے۔